رضامندی کی آنکھ ہو تو اس کو کوئی عیب نظر نہیں آتا، جب ناراض ہو جائے تو اسے صرف برائیاں ہی برائیاں نظر آتی ہیں۔ جاہل کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہ عالم ہے، اس لیے وہ کسی کی بات نہیں سنتا۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا دل روشن فرما دے تو غیر ضروری گفتگو سے بچو، گناہوں سے دور رہو، کوئی نہ کوئی ایسا عمل خیر ضرور کیا کرو جس کا علم خدا کے علاوہ کسی کو نہ ہو۔ دل زبان کی کھیتی ہے، اس میں اچھی تخم ریزی کرو، سارے دانے نہ اگ سکے تو پک کر ضرور اگیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 عمل ایسے ہیں جو انسان کے کرنے سے اس کے رزق میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنا، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، کثرت سے استغفار کرنا اور گناہوں سے توبہ کرنا۔ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہیں، ان کو پیٹھ پہ لادو گے تو پیٹھ ٹوٹ جائے گی، ان کو اپنے قدموں تلے برج بنا لو، تم ان پر چڑھ کر بلند ہوتے جاؤ گے۔ غربت پر کبھی افسردہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس شخص سے محبت ہرگز نہ کرو جو اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ جو خدا کو چھوڑ سکتا ہے وہ تمہیں بھی چھوڑ سکتا ہے۔ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ 11 قسمیں کھانے کے بعد فرماتا ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا۔ اپنے اوپر سب سے زیادہ ظلم کرنے والا شخص وہ ہے جو ایسے شخص کی عزت کرے جو اس کی عزت نہ کرتا ہو، اور ایسے شخص سے دوستی کرے جو اسے نفع نہ پہنچا سکتا ہو، اور ایسے شخص کی تعریف کرے جو اسے پہچانتا تک نہ ہو۔ مخلوق میں سب سے زیادہ ہمدردی کے قابل وہ ہے جو مشکل حالات میں بھی ہمت سے زندگی بسر کرتا ہے۔ اگر میں نے کسی شخص کی عزت اس کی حیثیت سے زیادہ کی تو اتنی ہی میری عزت اس کی نظر میں کم ہوگی۔ جو غصے کی بات پر غصہ نہ کرے وہ گدھا ہے، اور جو منانے پر نہ مانے وہ شیطان ہے۔ اس سے میں نے یہ بات سمجھ لی کہ گناہ کر کے شرمندہ ہونا نیکی کر کے تکبر کرنے سے بہتر ہے۔